یہ بہت ضروری موضوع تھا، اور خاص طور پہ ان دنوں کے جب ایک لحاظ سے گمراہ کیا جاتا ہے نئی نسل کو، یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑی شدت پسندی کا پر مبنی یہ ایک فیصلہ تھا۔ میں پہلے تو اس تھوڑا سا واقعے کا بھی ذکر کرتا ہوں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ میں ڈاکٹر ارباب عالم خان سے بھی بات کروں گا، اس میں وہ بھی آپ کر لیجیے۔ 22 مئی 74 کو یہ طلبہ گئے ہیں وہاں، ربوہ سے گزرے ہیں چناب ایکسپریس پہ، ٹرین پہ، اور وہاں پہ قادیانی طالب علم اندر آئے، آ کے لٹریچر تقسیم کیا، الجھے، وہاں پہ طلبہ نے پھر ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ واپسی، اور یہ مرزا ناصر احمد نے خود طے کیا، یعنی اس اور وہ مطلب اچھا یہ کوئی ایسی ریئیکشن نہیں تھا بلکہ پلاننگ تھی۔ 29 مئی کو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ سرگودا سے ان ڈبوں کے اندر داخل ہوئے ان کے کچھ لوگ۔ پھر اس سے پہلے ریلوے اسٹیشن کا قادیانی تھا اسٹیشن ماسٹر، اس نے ان پہ نشان لگائے، اور جیسے یہ ہوا وہاں بہت بڑا کراؤڈ تھا، وہاں مطلب ڈنڈوں کے ساتھ، سلاخوں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جتنا وہ مار سکتے تھے نا، وہ ٹرین رکی گئی وہاں پہ، حالانکہ 3 منٹ کا اس کا سٹاپ ہے، اٹھا کے پٹک ختم نبوت کے نارے لگانے پر باقاعدہ واپسی کے اوپر ایسا مارا گیا کہ لہو لہان ہو گیا، ہڈیاں توڑی گئی، بینائی متاثر ہو گئی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پوری تاریخ اس بات پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ اسود انسی ان کے اپنے زمانے میں اس نے کیا، اور فیروز دہلوی نے اس کو واصل جہنم کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی 40,000 کا لشکر تھا، دوسری طرف 12,000 کا لشکر تھا، 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے، اور ان میں سے 700 حفاظ کرام تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یعنی یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ نبوت کا دعویٰ کریں، آپ کہیں کہ جی یہ ہمارا نبی جو ہے یہ انگریز کا پیدا کیا ہوا ہے، ہم آپ کو مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے چلے، یہاں کئی لوگ ہیں خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ ایک طرف مسلمان رہ کے پھر اس کے بعد ہمیں کافر کہہ کے، قائد اعظم کو کافر کہہ کے، یعنی اس نے ظفر اللہ قادیانی نے جو اس وقت وزیر، اس نے جب جنازہ نہیں پڑھا قائد اعظم کا، وزیر خارجہ تھا، اس نے کہا، اگر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں پڑھا، اس نے کہا آپ سمجھ لیجئے کہ میں ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم وزیر خارجہ ہوں یا غیر مسلم حکومت۔ یہ اس وقت ڈیفرنسز بالکل واضح تھے، ہاں یہ بالکل واضح۔ وہ واقعہ ہوا، ربوہ والا واقعہ ہوا۔ میں واپس قانون سازی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ قانون بنا ہے، یعنی کوئی ان پہ جبر تو نہیں کیا گیا، یعنی قانون بنا، پارلیمنٹ دنیا بھر کے اندر احترام کے قابل سمجھی جاتی ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے جدت پسند وزیر اعظم کے جو ایک لحاظ سے لبرل تھے، اور ان کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امت کا ساتھ دیا، تو ذوالفقار علی بھٹو جیسی ان کی اکثریت والی اسمبلی پورا موقع دیا گیا۔ یہ آپ نے جیسے بات کہی کہ 11 روز وہاں پر اسمبلی کو، یعنی وہ نہیں آ سکتے تھے نا اسمبلی میں، ایوان میں، لیکن اس کو کمیٹی کی شکل دی گئی، پورے ایوان کی کمیٹی بنا دی گئی، پورا ایوان کمیٹی بنا دیا گیا، اس میں پورا موقع دیا گیا ان پر جو ہے کہ آپ کھل کے بیان کریں۔ اب اس کے بعد جب یہ سوال بالکل براہ راست ہوا کہ، اور یہ یحییٰ بختیار صاحب نے کیا کہ جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، تو مرزا ناصر احمد نے 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں دیا، اس نے کہا وہ کافر ہے۔ تو اب یہاں پھر ہم کافر ہیں یا وہ کافر ہے؟ دیکھیں نا، اس کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کو نبی نہ ماننے والے کافر ہیں،
تو اب یہ فیصلہ امت نے کرنا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو گیا اور باقاعدہ ایوان نے کیا، جمہوری ایوان نے کیا، آئینی طور پہ کیا اور باقاعدہ سن کر کیا، اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تمام جگہوں پر گئے، وہاں پر یہ رد ہوا، پورا موقع دے کے کیا، بالکل وہاں پہ ہوا۔ اچھا اب یہ ہو رہی ہے کانفرنس وہاں پر، میں دوبارہ علمی نوعیت کے سوال کے لیے آپ کی طرف بھی آؤں گا، میں تھوڑا سا گیلانی صاحب کی طرف جانا ہوں کہ صاحب اس وقت بھی مینار پاکستان پر ہو رہی ہے کانفرنس، فیصلہ ہو گیا، اب ان کانفرنسوں کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ جو طبقہ تھا نا، یہ خفیہ اپنے مشن پہ چل پڑا، اور انہوں نے پاکستان سے نکل کے جہاں سے ان کا وجود بنوایا گیا تھا، برطانیہ سے، لندن سے، یہ یہاں سے اس فیصلے کے بعد ان کا جو سربراہ تھا مرزا طاہر، وہ وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کے انہوں نے لندن کے قریب ان کو انہوں نے جگہ دی، اس کا نام انہوں نے اسلام آباد رکھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس اسلام آباد کو چھوڑ کے بھاگے ہیں اور لندن میں جا کے اسلام آباد بنایا۔ اس کی پشت پناہی وہی ملکہ وکٹوریہ جس کا وہ کہتا تھا کہ میں اے ملکہ وکٹوریہ تو اوپر کا نور ہے، میں نیچے کا نور ہوں، اوپر کے نور نے نیچے کے نور کو کھینچا اور میں پیدا ہو گیا۔ اے ملکہ وکٹوریہ تیرے احسانات جو ہیں وہ پتہ نہیں فلک کس سے زیادہ ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہے، بہت ستارہ کیسرا اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے ملکہ کی تعریفیں کی۔ وہاں چلا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو بیٹا سمجھ کے اپنی گود میں لیا اور پھر وہاں بیٹھ کر سازشیں شروع کر دی۔ پھر انہوں نے وہ پوری یونین، یورپ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور یہاں پر اپنے ان کے نمائندے تھے، حتیٰ کہ اسرائیل میں، تل ابیب میں ان کا دفتر، جو ہم نے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، آج تک نہیں کیا اسرائیل کو تسلیم، لیکن یہ اس وقت سے ان کا دفتر وہاں پہ تل ابیب میں کام کر رہا تھا، کام کر رہا ہے۔ تو یہ پشت پناہی وہیں سے شروع ہوئی۔ تو اب چونکہ میڈیا کا دور بہت زیادہ، اب انہیں اپنی شکایتیں لے کے بڑی طاقتوں کے پاس جاتے رہے، تو اب ان کی خفیہ کام شروع ہو گئے ان کے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں۔ مجھے مشاعروں کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، میرے پاس اتنی لمبی داڑھیوں والے روتے ہوئے آئے، نجم بھائی کیا بتاؤں، میں نے کہا یہ یہاں پر خفیہ کام کر رہے ہیں ان کے ٹیچرز، وہ کہتے ہیں کہ خفیہ چائے کی پیالی پہ، اور جو تم یہاں سے فارغ ہوگے تم کو ڈگری بھی ملے گی، پھر اس کے بعد نوکری کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیں گے، چھوکری کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک فارم اس کے آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ پر کر دیں تو آپ کو یہ سارا کچھ ہو جائے۔ ان کو کینیڈا پہنچایا جاتا ہے، ان کو وہاں برطانیہ پہنچایا جاتا ہے، ان کو آسٹریلیا پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہ قابو میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اس کے بعد آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں خفیہ تبلیغ انہوں نے شروع کی، خصوصاً جب یہ 80 کے بعد یہ جو اسلم قریشی کا واقعہ ہوا، سیالکوٹ والا واقعہ، اس کے بعد وہ پھر ترمیم ایک اور آئی جو تحفظ ناموس رسالت ایکٹ جو پاس ہوا، شریعت اپنا ہماری جو اپنے شریعت کورٹ ہے، شریعت ایپلیٹ کورٹ جو ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہاں سے یہ قانون منظور ہو گیا کہ جو بھی ناموس رسالت کی توہین کرے گا اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اور اس کے بعد یہ پھر اور بھاگے اور شکایتیں لے کے گئے، جناب دیکھیں ہمارے لیے کیا ناموس رسالت کا ایکٹ ختم کرنا چاہیے، ناموس رسالت یہ جو توہین ہے یہ انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے، یہ جو وہ انسانی حقوق کے علمبردار نام نہاد وہ انہوں نے اٹھائے۔ ہماری پاکستان میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سارا دباؤ، مجھے یاد ہے کہ بھٹو نے بھی ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں لکھا کہ یہ وجہ ہے میرے قتل، میرے پھانسی کی وجوہات میں سے مین ایک وجہ یہ ہے